छिपकली जो दीवार पे चलती है। तो मैं इसको जब भी देखता हूँ ना मैं मार देता हूँ। अल्लाह कितना अजाब होता है, मुझे आइडिया हो गया उस दिन। मेरे वो जूते फटे हुए मेरे पास पड़े हुए हैं अभी भी। तो वो मतलब जानवर के वार से आप जख्मी हो रहे हैं? हाँ जी, मुझे मेडिसिन देते थे, मैं रो रहा हूँ तो 4-4 घंटे रो ही जा रहा हूँ, हंस रहा हूँ तो 4-4 घंटे हंसता ही जा रहा हूँ। हमारे पास 4 सेब थे और 1 बोतल पानी की थी 1.5 लीटर वाली। अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मेरा ये खुसूसी वील आ गया जी इमरान रियाज खान के हालिया झूठ के हवाले से। इमरान रियाज खान जो मुल्क से बाहर गए हैं वो कहते हैं जी कि मैं हिजरत करके गया हूँ, उनके मुखालफिन कहते हैं मुल्क से भाग कर गया है, फ़रार हुआ है। खैर ये उनके चाहने वालों और उनके मुखालफिन की बात है। मैंने कुछ क्लिप निकाले हैं इमरान रियाज खान के, कुछ हमारे दोस्त हैं उनके काफ़ी करीब हैं। इमरान रियाज खान ने हालिया उन्हें इंटरव्यू दिए हैं कि वो किस तरह मुल्क से बाहर गए और कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई, उनके पास खाने को क्या था, जंगली जानवरों ने हमला कर दिया तो अपने आप को सेफ कैसे किया, फिर वो अफ़गानिस्तान में कैसे गए, अफ़गानिस्तान से वो फिर जहाज़ में कैसे बैठे। तो ये हर किसी को मुख्तलिफ वो कहानी सुना रहे हैं उनके मिजाज के मुताबिक। और छिपकली का भी अब उन्होंने जिक्र कर दिया है, ख़ास तौर पर समीना पाशा साहिबा को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होगा कि अगर एक इतना बहादुर शख्स छिपकली से डरता है तो फिर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को यानी एजेंसियों के अहलकारों को मसूफ को मारने की क्या ज़रूरत थी। बस उनके कमरे में 3 टाइम छिपकली छोड़ देते तो वो खुद घबरा जाते। लेकिन खैर ये कहानियाँ हैं जो हमें नावलों में पढ़ने को मिलती हैं, अफसानों में हमने पढ़ा हुआ है। और फिर ऐसा अपने आप को इमरान रियाज खान ने एक किरदार साबित किया है कि शायद ये कहीं गैर मरई किरदार है, इंसान को इंसान ही रहना चाहिए। तो जो इमरान रियाज के कुछ क्लिप्स हैं उनका मैं कुछ पॉइंट्स के साथ आपके सामने रखूंगा। ये मुझे अम्मी से डांट भी पड़ी तो कि ये क्या किया तूने, पूरे किचन की हालत क्या कर दी। मैंने कहा जी हाँ मैंने छिपकली देखी है। उन्होंने कहा हमने 1 साल में नहीं देखी, तूने यहाँ छिपकली देख ली आके। हमारे पास 4 सेब थे और 1 बोतल पानी की थी 1.5 लीटर वाली। उन्होंने वीला किया है हमारे साफ़ी दोस्त हैं शाकर रवान उनके साथ, एक समीना पाशा के साथ। उसके अलावा शेरज़ादा भाई हैं वो स्वात वाले जो एक्सप्रेस न्यूज़ से वो बस्ता हैं। फिर उस्मान चौधरी हैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बड़े अच्छे नौजवान हैं। फिर दीगर के साथ भी उन्होंने किया, लेकिन मैंने 3-4 जिनसे मैं शनासा हूँ मैंने उनके क्लिप निकाले हैं जो इमरान रियाज खान ने उनको इंटरव्यू दिया है। अब उन्होंने इंटरव्यू दिया वो जो एक्सप्रेस के दोस्त हैं और उन्होंने ये कहा इमरान रियाज खान ने कि ना मैं रास्ता बताऊंगा, ना लोग बताऊंगा और ना काम बताऊंगा, ना जगह बताऊंगा। यानी इमरान रियाज ने ये कह रहे हैं पहले इंटरव्यू में कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे गया। लेकिन शाकर महमूद अवान के साथ गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज खान ने कह दिया जी कि मैं 17 घंटे चला, पैदल चला। और उसके साथ साथ उस्मान चौधरी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया कि कबायली इलाकों स्वाबी गया, सिंध गया, बलूचिस्तान गया, इस्लामाबाद गया, केपी के गया। तो अब ये देखें कि हर किसी को उनके मुताबिक कहानी सुना रहे हैं और अपनी बात पर भी पैरा नहीं दे रहे। पहले कहते हैं जी कि मैं नहीं बताऊंगा, बाद में जो इंटरव्यू कर रहा है और बताते जा रहे हैं। मैं सिंध में गया, मैं बलूचिस्तान में गया, मैं इस्लामाबाद भी आया, मैं स्वाबी में रहा। फिर समीना पाशा साहिबा को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और कहानी सुनाई जब ये इलेक्शंस के बाद उठाए गए थे या उससे पहले जो भी था। तो इन्होंने कहा जी कि मैंने टक्करें मारी, मैंने अपना 2 दफ़ा सर फाड़ लिया और मुझे छिपकली से चिढ़ है। छिपकली मैं देखता हूँ तो मैं उसे कोशिश करता हूँ कि मैं मारूँ। जेल में भी मैंने एक छिपकली देख ली तो मैंने अहलकार को बुलाया तो फिर वो आया और उसने कहा कहाँ छिपकली है? मैंने कहा यहाँ छिपकली है। मेरे हाथ बांध दिए गए और मुझे ये था कि ये छिपकली मारेंगे, लेकिन 4 घंटे तक मुझे इसी तरह रखा गया। जबकि वो हांजादा साहब और दीगर को और शाकर अवान को ये कहानी सुनाते रहे हैं कि मुझे बड़ा मारा पीटा गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया। लेकिन बात होते होते अब आगे छिपकली तक। और फिर इन्होंने अमान का भी हवाला दिया कि जब मैं अपनी फैमिली के पास गया तो मुझे वहाँ पर भी छिपकली नज़र आई तो मैंने मारना शुरू कर दिया, तो तोड़ना शुरू कर दी तो मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझे डांटा। ये इमरान रियाज खान साहब अब छिपकली की कहानी सुना रहे हैं। तो अब आप देखें कि छिपकली भी इनकी कहानी में आ गई है और छिपकली का बड़ा अच्छा इसमें इजाफा है जी सेबों के बाद। जब मैं कैद में था तो वहां मैंने एक छिपकली देखी तो मैंने आवाजें देना शुरू की और दरवाजे को जो अब इमरान रियाज खान साहब ने खाने पीने की चीज़ों के हवाले से भी एक बात की थी और उनका ये कहना था जी कि जब हम 17 घंटे ट्रैवल कर रहे थे, एक हमारे साथ जो आदमी था वो बड़ा दरवेश था, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, मैंने पैसों की ऑफ़र की तो
4 سیب اور 1.5 لیٹر پانی کی بوتل تھی میرے پاس، جبکہ دوسری جانب یہ عثمان چودھری اور شاکر محمود عوان کو جو انٹرویو دے رہے ہیں اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں میرے پاس تھیں۔ یا تو بھائی آپ واضح کریں کہ پانی کی ایک بوتل تھی اور 4 سیب تھے، کھانے پینے کی چیزیں تو مختلف بھی ہو سکتی ہیں، تو بھائی اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ کل کو آپ کے سننے والے بھی حیران ہو جائیں، چونکہ آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا جھوٹ ضرور مارنا ہے آنے والے دنوں میں کہ جو سننے والے بھی یقین نہیں کریں گے، ان کے کانوں سے بھی دھواں نکل جائے گا، اور آپ کے جو ارد گرد ہے نا، یہ جو آپ کے ویلاگ کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں۔ احرام والا واقعہ بھی آپ نے تینوں چاروں ہمارے دوستوں کو سنایا ہے، لیکن وہ سارے جانتے ہیں کہ آپ نے خود فون کر کے کچھ یوٹیوبرز کو اور کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نوجوانوں کو بلایا کہ یار میں نے ایکٹنگ کرنی ہے اور میرے ساتھ آئیں۔ یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں، لیکن یہ آپ سچ نہیں بتائیں گے۔ اب عمران ریاض خان نے جانے انجانے میں ایک اور بات ایکسپوز کر دیا ہے، وہ کلپ آپ سنیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بندہ تھا وہ گاڑیوں کی اسمگلنگ کا کام کرتا تھا، تو اس کو پتا تھا کیسے لے کر جانا ہے، کیونکہ وہ گاڑیوں کو ادھر ادھر کرتا ہے پکے سے اتار کے، اس کو پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ بڑا ایکسپرٹ تھا، اس کو میں نے پیسے بھی دیے تھے۔ تو سنیں جی عمران ریاض خان کا آپ نے کلپ سنا کہ ایک مسجد میں گئے، پھر پہلی بار میں نے کمر سیدھی کی اور گاڑیوں کا ذکر کیا، ان لیگل سمگلنگ کی گاڑیاں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے آئے روز پاکستان کے بچے ڈنکی لگاتے ہیں اور جان کی بازی بھی ان میں سے کچھ ہار جاتے ہیں، وہ ڈنکی لگوانے والوں کے جو سرپرست ہیں قاسم سوری ہیں، اور ساتھ میں صدیق جان صاحب کو اگر پتہ ہے ڈنکی کیسے لگتی ہے تو ذرا محسن نقوی صاحب آپ بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے چلیں۔ صدیق جان صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، صحافی ہیں، لیکن اگر ان کے پاس اس طرح کی خبریں ہیں ڈنکیاں کیسے لگتی ہیں، لوکیشن کیسے ٹریس ہو سکتی ہے، تو بھائی جان انہیں ایک دفعہ آپ ان سے ہی تفتیش کر لیں تاکہ وہ معصوم پاکستانی جو ڈنکی کے راستے باہر جاتے ہیں وہ تو نہ جائیں، وہ نیٹ ورک پکڑا جائے اور ان سے پوچھ گچھ ہو، تاکہ یہ جو دھندا ہے، مکروہ دھندا ہے، یہ ختم ہو۔ تو عمران ریاض خان صاحب وہ بات کریں، کل کو مکر جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ آگے جی شاکر محمود عوان صاحب کو انہوں نے مزید یہ کہا، کلپ بھی آپ سن لیں ذرا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اس میں۔ رستے میں صرف ہم انٹرنیٹ لیتے تھے، وہاں میں اپنا ایک ویلاگ کرتا تھا، پھر ہم آگے بڑھتے تھے۔ وہ گرین کپڑا میں نے ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ لگا کے ایک میں ویڈیو کرتا تھا، پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ شاکر محمود عوان صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جب ہم جاتے تھے پھر رکتے تھے، میرے پاس ایک گرین کپڑا تھا، میں پھر ویلا کرتا تھا، پھر بھجوا دیتا تھا۔ اب بھائی جان وہ جو علاقے ہیں جن علاقوں میں ڈینکی لگائی جاتی ہے یا معاملات ہیں، ہم نے تو اتنے کچھ ہمارے بھی جاننے والے ڈینکی لگا کے گئے ہیں، کبھی انہوں نے ہمیں ایسی کوئی کہانی نہیں سنائی۔ جو یورپ پہنچتے ہیں اور وہ تو 2 ماہ تک سیدھے ہی نہیں ہوتے، ان کے پاؤں پہ اتنی سویلنگ ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں سویلنگ ہوتی ہے، ان کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا۔ تو یہ کیسی ڈینکی تھی اور کیسے 17 گھنٹے کا راستہ تھا اور 3 اٹیمپٹس کی، تو یہ بات بھی ماننے میں نہیں آتی۔ لیکن وہ جو عقل کے اندھے ہیں نا، جن کے دماغ کو عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جو سمن بکمن ہے، جو جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں، وہ یقین کر لیں گے، ہم جیسے تو یقین نہیں کریں گے۔ آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں یا اس شخص آپ کا کوئی عزیز و قارب ہے جو ڈنکی لگا کر یورپ گیا ہے، اس سے پوچھ لیں کہ یار ایسا ہوتا ہے، بندہ تو 2 3 ماہ 6 ماہ تک سیدھا ہی نہیں ہو پاتا، اور یہ کہہ رہے تھے میں رکتا تھا، ویلا کرتا تھا، گرین کپڑا ہے، اور آپ ان دنوں کے مصروف کے ویلاگ سن لیں تو چہرے پر تو کوئی ایسے آثار نہیں تھے۔ پھر عثمان چودھری صاحب نے بار بار ایک سوال کیا، کافی قریب ہیں عمران ریاض خان کے، انہوں نے ایک بار بار سوال کیا، سنا ہے آپ پر جنگلی جانور نے حملہ کر دیا، تو اس پر کھل کر جواب نہیں دے رہے تھے۔ سکتا ہے جانور کو تو نہیں پتا عمران ریاض ہے یہ کون ہے، تو اس سے کیسے بچے؟ سنا ہے کو آپ پہ حملہ بھی ہوا تھا جانوروں کا، وہ میں زخمی ہو گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تو ہے نا۔ تو وہ مطلب جانور کے وار سے آپ زخمی ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ان کا جھوٹ کیا ہے؟ یہاں پر ان کا جھوٹ بھائی جان یہ ہے کہ یہ کہانیاں سناتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں، جس طرح ہمارے دوست سلمان دورانی صاحب نے کہا جی کہ مجھے انٹرویو دیں، تو انہیں پھر انٹرویو دے دیں تاکہ وہ کچھ کاؤنٹر کویسچن ایسے کر لیں کہ جس سے پورے حقائق کھل کر سامنے
آ جائیں، لیکن انہیں نہیں دیں گے۔ اب یہ کہانیاں سناتے ہیں، پہلے ہر ایک کو چرن بیچیں گے، آنے والے دنوں میں بھی یہ چرن بیچیں گے۔ جس طرح جب یہ چھوٹ کر آئے تھے تو ان کی لکنت تھی، کمزور تھے، تو ہر اس وی لاگر کو یا صحافی کو انہوں نے الگ سے ایک کہانی سنائی تھی، تو پھر ان کے جو وی لاگ ہیں وہ ملینز میں گئے تھے ان کے ویوز، جو یہ کہانی سناتے رہے تھے۔ تو یہ ڈالر کا جو گندا دھندا ہے وہ اسی طرح پھر چلتا رہا۔ تو ہمارے بھی ایک سینئر صحافی نے یہ کہا تھا کہ اس کی لکنت اب ختم ہونے والی ہے اور 3 دن بعد یہ ویلا کرے گا، تو پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر شاکر محمود اوان کو یہ کہا جی کہ میں پیدل چلا، ریت تھی اور اس میں چلنا بڑا عذاب تھا، میرے پاس وہ پھٹے ہوئے جوتے بھی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں وہ چھپکلی سے بات ہوتی ہوئی، سیب تک، بوتل تک، پھر کھانے پینے کی چیزوں تک، پھر افغانستان تک، عمان تک یہ ساری کہانیاں جو پہنچی ہیں، اب آنے والے دنوں میں وہ پھٹے جوتے عمران ریاض کے وہ سامنے آگے جی کہ عمران ریاض وہ پھٹے جوتے، ان جوتوں کی کیا حالت ہو گئی۔ تو وہ جو ان کے ساتھ تھے ان کے جوتے نہیں پھٹے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک اور اہم سوال ہے، آپ کہتے ہیں جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا، تو جنگلی جانور نے صرف آپ پر حملہ کرنا تھا، اس پر حملہ نہیں کیا جو آپ کے ساتھ تھا۔ کیا اس نے کوئی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی کہ وہ جنگلی جانور کو نظر نہیں آیا؟ اور حملہ صرف اس جانور کو پتا تھا یہ عمران ریاض ہے، میں نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کو حملہ کرنا ہے۔ تو اتنے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور متواتر جھوٹ بولیں گے، اور ہمارے جو دوست ہیں وہ سننے والے ہیں، اچھا جی ایسے بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو بار بار سناتے ہیں۔ اور یہ عمران ریاض خان کا جو ایک رول تھا، جو ایک مشن تھا، جب اٹھے پھر یا اٹھائے گئے یا خود سائٹ پر ہو گئے اور جو ان سے کام لینا تھا وہ کام لے لیا گیا، اور اب ایک نئے مشن پر وہ چلے گئے۔ انہیں وہ نظر آئیں گے صابر شاکر۔ میں نے جو ان کے وی لاگ سنے ہیں نا، اس کے اندر انہوں نے ہوئے ایک اور بات جو مجھے بڑی دلچسپ لگی وہ یہ تھی ڈنکی ہجرت، اور یہ کہا جی کہ میں کشتی، اب ایشو یہ ہے کہ اللہ بڑا کرے ان پاکستانیوں کا، ان باشعور پاکستانیوں کا جنہوں نے اس پراپوگنڈا بریگیڈ کو ایکسپوز کیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انہوں نے کشتیاں بھی لے آنی تھی، انہوں نے بیچ میں کشتیاں بھی لے آنی تھی، اور یہ بھی کہہ دینا تھا 2 نہیں 3 نہیں 4 سمندر عمران ریاض نے پار کیے، چاہے وہ 4 سمندر آتے نہ ہوں، یہ کشتیاں بھی لے آنی تھی۔ لیکن اب اس لیے یہ کشتیوں کی بات سے مکر گئے، کشتیوں کی بات سے مکر گئے، تو پھر انہوں نے ایک یہ پیدل راستے کی ایک نئی کہانی جو ہے وہ رچی، اور وہ کہانی سنائے جا رہے ہیں 17 گھنٹوں والی کہ میں 17 گھنٹے پیدل چلا۔ اب اسی طرح کی چیزیں سامنے آ گئیں تو پھر یہ مزید ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اب 17 گھنٹے پہاڑوں پر، برف پوش پہاڑوں پر، پھر آپ نے خود ہی ذکر کیا آگے ریت تھے، چلتے چلتے بھائی جان بندہ، میں کہہ رہا ہوں 3 ماہ یا 6 ماہ تو وہ سیدھا ہی نہیں ہوتا، اس کی تو کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی، اور تسی 1 مہینے بعد ٹھیک ہو گئے ہو۔ یہ بالکل اسی طرح کی بریک واردات ہے جس طرح یہ چھوٹ کر آئے تھے، تو انہوں نے لکنت کا وہ سہارا لیا تھا، اور ہمارے بڑے بڑے وی لاگرز، اب میں نام نہیں لوں گا، پھر وہ غصہ کر جاتے ہیں، جب ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ یہ جو کالی بیرے ہیں ہمارے اپنے پروفیشن میں، یہ غصہ کر جاتے ہیں۔ ان کو جو رام کہانیاں سنائی تھیں، وقتی طور پر وہ ریٹنگ آگے، ویوز آگے، اور عمران ریاض خان کے حوالے سے وہ سمپیتھیز انہیں ملتی رہیں، یعنی ہمدردیاں عمران ریاض خان صاحب اس میں لیتے رہے، لیکن وہ اسی طرح کی کہانیاں ہیں۔ اور اب یہ ساری کہانیاں سنا رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب۔ میں نے جو کچھ کلپ ہیں وہ ساتھ ساتھ میں نے اپنے اس وی لاگ میں ڈسکس بھی کی ہیں۔ آپ بھی تھوڑا سا تحقیق کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، کتنا مکار ہے، اور ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ حج جیسے مقدس فریضے کو بھی کا بھی مذاق اڑانے میں جو ہے لجہ محسوس نہیں کرتے کہ احرام باندھ کے یہ کون پاگل احرام باندھ کر یا اس طرح کا کرتا ہے، لیکن ان کو سب معاف ہے، اور سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حق پرست یہی ہیں۔ تو آپ بھی تحقیق کریں، تقابلی جائزہ لیں کون کیا کہہ رہا ہے، تو بہت سارے چہرے آپ کے سامنے عیاں ہو جائیں گے۔ میرا کام تھا کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ فتح حاصل کر لے گی۔